أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا. آپ کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ لوگ کم ہیں، یہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لو یہدی اللہ بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پہ آ جائے تو اونٹ سے بہتر ہے. بہت بڑی بات ہے. آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پہ آتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے آپ کے لیے. تو کیونکہ قیامت کے قریب دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، یاد رکھیں بہت کم ہوں گے جانے. کیونکہ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے فتنوں کے زمانے میں، یہ جو فتنے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے للمتمسک فی اجر 50 شہیدا منکم، 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ کو ثواب دیں گے. کتنے صحابہ؟ 50 صحابہ. کیونکہ آج کے ماحول میں دین کا علم، قرآن، حدیث بہت بڑی چیز. یاد رکھیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ آپ دیکھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ پڑھ رہے تھے، سکرات کی حالت میں پڑھ رہے تھے، آخری لمحہ تھا تب بھی وہ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی روح نکل گئی، ان کی کتاب آ کے ان کے فیس میں آ کے گر گئے. یعنی کہ علم انسان من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کرے. انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا
کچھ 50 یا 40 تک انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے سورہ رحمان کی تفسیر ہم معلوم کریں گے. 1 گھنٹہ قریب بس انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر. ہم لوگوں کو معلوم ہے سورہ رحمان وغیرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کیا سورہ رحمان قرآن کا دل صحیح ہے؟ نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں آتا. سورہ رحمان کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سلسلہ ضعیفہ، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے المنار المنیف، کئی علماء نے کہا کہ سورہ رحمان کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں. لوگ بولتے ہیں کہ دلہن یا قرآن کا دل، پوری بات من گھڑک کے، صحیح بات، کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اس حدیث کے، اس صورت کے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، رحمان بولتے ہیں کہ تمام پر رحم کرنے کو رحمان بولتے ہیں، تمام پر. رحیم کا معنی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ رحم کرنے والا. رحمان کیا فرق ہے دونوں میں؟ رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم، دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان بولتی ہیں کہ تمام پر، جیسا کہ بارش صرف مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے، کافر بھی. رحمان بولتی ہے کہ تمام فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے لیے رحمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ رحمان اللہ کافروں پر بھی رحم کرتا ہے. رزق کون دیتا ہے کافر کو؟ اللہ تعالیٰ. جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لیے رحمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عیسائیوں پر بھی رحم کرتے، یعنی کہ پورے لوگوں پر جو اللہ رحم کرتی ہے اس کے لیے رحمان بولتی ہیں ہم لوگ. جیسا کہ بارش کا پانی جس سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. رحیم خاص، جیسا کہ آپ مومن ہیں، آپ پر جب اللہ رحم کرتی تو اسے بولیں گے کہ رحیم. اللہ نے کہا قرآن میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحیم کا لفظ استعمال کرتے، یعنی کہ آپ پر اللہ رحم کرتا ہے تو بولیں کہ اللہ مجھ پر رحیم ہے، یعنی کہ اللہ مجھ پر رحم کرنے والا. رحمان کامن ہے تمام کے لیے. کافر پر بھی اللہ رحم کرتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی صحت دیتا ہے، سب کچھ اللہ ان کو بھی دیتا ہے. رحمان تمام لوگوں کے لیے. رحیم خاص کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے، الرحمن اللہ رحم کرنے والا ہے. ہم لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں الرحمن. کبھی آپ نے یہ آیت پڑھتے وقت احساس کیا کہ اللہ مجھ پر بھی رحم کرے گا؟ کبھی ہم نے احساس کیا اللہ تو ہم پر بھی رحم کر؟ الرحمن قرآن ایک ایسی چیز ہے صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھا جاتا ہے. الرحمن تو رحم کرنے والا، تو مجھ پر بھی رحم کر. یہ رحمان، یعنی کہ کب اللہ آپ پر رحم کرے گا؟ کب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا، آپ پر رحم کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، اگر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں گے اللہ آپ پر رحم کرے گا. آج تک کتنی رکعت سنت ہے؟ 4. 12 رکعت ہٹ، کیونکہ دن و رات میں 12 رکعت سنت ہے. اس کے علاوہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے. اگر آپ وہ پڑھیں گے اللہ آپ پر کیا کریں گے؟ یعنی کہ رحمان کا معنی اللہ رحم کرے گا. معلوم ہو کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ کب پڑھنا ہے؟ عصر سے پہلے 4. دوسرا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر آپ زمین والوں پر رحم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. اگر آپ شوہر ہیں، اپنے بیوی بچوں پر رحم کریں گے اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ کسی کے بڑے ہیں، کمپنی کے بڑے ہیں، جو کام کرنے والے ان کے ساتھ رحم کریں گے اللہ آپ پر رحم کرے گا. یعنی کہ رحمان اللہ رحم کرنے والا ہے. کب رحم کرے گا؟ کئی چیزیں ہیں، میں 2 آسان آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، دوسرا دوسروں پر رحم کرنا ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. علم القرآن. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اگر آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو سب سے بڑی نعمت ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہم لوگوں کو، سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا، ہم لوگوں کو کنڑی زبان آتی ہے؟ تمل، ملیالم نہیں آتی ہے. پڑھ سکتے آپ ملیالم؟ نہیں پڑھ سکتے. آپ کی زبان عربی ہے، ہماری زبان عربی ہے، اردو ہے، لیکن پھر بھی ہم عربی پڑھتی ہیں قرآن. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کئی زبان دیکھیں، نوائتی، یہ بھٹکل میں نوائتی بات کرتے ہیں، ہم نوائتی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے. عربی بھی ہماری زبان نہیں ہے، پھر بھی ہم قرآن پڑھتی ہیں. اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہم کو قرآن سیکھا، سب سے بڑی نعمت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لولا ان یسر اللہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قرآن کو مشکل کرتا. لما استطاع احد من الخلق ان يتكلم بكلام اللہ،
اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مشکل کرتا دنیا کا کوئی مسلمان اس قرآن کو نہیں پڑھ سکتا. یہ قرآن اللہ نے آسان کیا, یہی سب سے بڑی نعمت, یاد رکھیں. علم القرآن. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یعنی کہ سورہ رحمان پڑھنے سے پہلے سورہ رحمان میں کیا کیا ذکر ہے مختصر, اس میں 4 باتیں یاد رکھیں. یہ سمجھ جائیں گے, سورہ رحمان کی تفسیر آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے. ایک شروع میں نعمتوں کا ذکر ہے, جو اللہ نے ہم لوگوں پر جو نعمتیں کی ہے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں. دوسرا قیامت کے وقت کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا ذکر ہے. تیسرا جہنم کا ذکر ہے. چوتھا کس کا ذکر ہے, جنت کا ذکر ہے. 4 چیزیں, ایک نعمت, قیامت, جنت, جہنم. یاد ہے نا, بتا سکتے کوئی؟ نعمت, قیامت, جنت, جہنم, بس ٹائم. سورہ رحمان میں 4 باتیں ذکر ہے, آپ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے, نعمتوں کا ذکر ہے. علم القرآن, قرآن اللہ نے ہم لوگوں کو سکھایا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. خلق الانسان, اللہ نے ہم کو پیدا کیا, یہی سب سے بڑی نعمت, یاد رکھیں. سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. سورہ دہر کب پڑھتے ہیں؟ سورہ دہر جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا نا, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں؟ ایک زمانہ ایسا تھا لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے. آج سے 100 سال پہلے کوئی ہم کو جانتا تھا نہیں. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. خلق الانسان. کبھی آپ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے, اللہ نے مجھے پیدا کیا نا, یہی سب سے بڑی نعمت. یہ سوچو, اللہ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن کا ذکر کرتی ہے, اس کا پیدائش کا ذکر کرتی ہے. سب سے پہلے کس کو اللہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ قرآن. علم القرآن. اس کے بعد پیدائش کا. بولے کہ ہماری پیدائش سے بڑھ کر جو افضل جو چیز ہے وہ ہے قرآن. یاد رکھ, قرآن اہم یاد رکھ. اسی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, اسی قرآن کی وجہ سے. آج ہم اسی قرآن سے ہم لوگ دور ہیں, یاد رکھ, اسی قرآن سے. ایک مرتبہ کیا ہوا, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی ہی, مسجد میں 1000 لوگ بیٹھے تھے, وہ بیان دے رہے تھے. 1000 لوگ تھے مسجد میں, ہم بیان دے رہے تھے. اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا کرے, اب لوگ 1000 لوگ جم گئے تو بیان دینا ختم کر دیں. اب قرآن کھولیے تفسیر کے لیے. اب کیونکہ 1000 لوگ جم گئے تو چلو تفسیر پڑھیں گے. 900 لوگ مسجد سے باہر نکل گئے, صرف 100 لوگ مسجد میں باقی رہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا, جب میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں تو لوگ جم جاتے ہیں, جب میں اللہ کی بات بتانا چاہتا ہوں تو لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں. بلکہ لوگ اگر ہماری بات اگر بتائیں تو لوگ خوشی سے بیٹھتے ہیں. لیکن وہی قرآن ایک سمجھتے ہیں بورنگ چیز ہے, نعوذ باللہ, نہیں یاد. قرآن سے بڑھ کر لذت کسی اور چیز میں نہیں یاد رکھے. اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن سمجھیں گے, اس سے بڑھ کر لذت کسی اور چیز میں نہیں. اچھا, اللہ نے ہم کو پیدا کیا, یہی اللہ کی نعمت ہے. علمہ البیان. بیان کسے بولتے ہیں؟ بیان, جمعہ کا بیان جیسا بولتے ہیں نا. بیان مطلب بولنا. اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا, یہی سب سے بڑی نعمت. آپ کوئی سوچتے ہی دماغ میں, آپ بولتے ہی نا, کس نے سکھایا آپ کو بولنے کے؟ اللہ نے. مکھ کے بول سکتے ہیں آپ, بول سکتے ہیں. کوئی آپ دماغ میں سوچتے ہی بولتے ہیں آج چلو پانی لے کر آؤ, یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سچ بولو, یہ بولنے کی بھی اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے. انسان اس کا بھی قدر کرے, یاد رکھے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان صحیح بات بولے. اس کے بعد ایک نعمت, الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند اللہ نے حساب سے اللہ نے پیدا کیا. مطلب ہے کہ جب چاند یہ ہوتا ہے, مطلب سورج جب ڈوبتا ہے تو پھر ایک نیا مہینہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. مطلب رمضان کا مہینہ جب سورج چاند نکلتا ہے, رمضان کا چاند, شوال کا چاند, ہر چیز حساب سے اللہ نے پیدا کیا. سورج اور چاند کو اللہ نے حساب سے اللہ نے پیدا کیا. اس کے بعد والنجم, نجم بولتے ہیں ستارے کو بولتے ہیں, اسٹار, ستارہ. الشجر, درخت. یسجدان, سجدہ کرتے ہیں. ایک درخت بھی سجدہ کرتا ہے, قرآن میں اللہ نے کہا. یہ جو یہ ہے, یہ جو ستارہ جو ہے نا, یہ بھی سجدہ کرتا ہے. کیسا معلوم نہیں, اللہ کی نعمت ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لا اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ. مکے میں ایک ایسا پتھر جانتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے. کیسا معلوم نہیں. یہاں اللہ نے کہا یہ درخت اور ستارے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ والسماء رفعها, اللہ نے آسمان کو بلند کیا.
اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سورہ جمعے کے دن کون سی صورت پڑھی جاتی ہے؟ سورہ غاشیہ. اس میں کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اللہ نے آسمان کو بلند کیا، یہی سب سے بڑی نعمت یاد رکھ. اسی وجہ سے ام الدرداء رضی اللہ عنہ جب بھی سفر میں نکلتے تو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے، بولتے کہ جنا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اے لوگوں پہاڑ کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے پہاڑ پیدا کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے زمین بچھایا ہے. پھر بولتے کہ آسمان کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے آسمان کو بلند کیا. یہ بھی اللہ کی نعمت. نماز پڑھنا عبادت ہے نہیں، روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر کیسا اللہ نے آسمان بنایا ہے، کیسا اللہ نے زمین بنایا ہے، یہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. انسان کبھی سوچے یہ بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. 1 لیٹر دودھ کسی کو دینا ہے کریکٹ دو، اس میں ناپ تول میں کمی نہ کرو. 1 کلو ٹماٹر دینا ہے اس میں بھی گول مال نہیں ہونا چاہیے. ناپ تول میں کمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، انصاف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سمجھ، میزان کا مطلب ترازو کو بولتے، جس میں تولتے نا ٹماٹر پیاز آلو، اسے میزان بولتے. یعنی کہ اللہ نے دنیا میں میزان کو رکھ دیا تاکہ تم انصاف کے ساتھ کام لو. جب بات کرے بھی انصاف ہونا چاہیے اور جب تولے جو بھی انصاف ہونا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. کیا کیا ذکر ہوا کوئی بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے 4 چیزوں کا کیا ذکر ہے سورہ رحمان؟ نعمت، قیامت، جنت، جہنم. اور کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہوا اب تک؟ رحمان، رحمت. کب اللہ ہم پر رحم کرے گا؟ 4 رکعت پڑھتا حسن. اور کیا کیا نعمتیں ذکر ہیں؟ ہمیں جو بولتے نا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. حسن. اور آپ لوگ نوجوان نے کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہے؟ سورج چاند یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور کون سجدہ کرتی؟ ستارے اور درخت جہاڑ سب سجدہ کرتے. یعنی کہ انسان ریوائز کرتے رہے، یاد رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ترازو کا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اللہ نے زمین کو بچھا دیا کس کے لیے؟ للانام، ہم لوگوں کے لیے اللہ نے زمین کو. یہ زمین جو ہے نا اللہ نے ہمارے لیے بچھایا ہے. اگر یہ زمین نرم ہوتا تو انسان کیا ہو جاتا؟ اندر چل جاتا. اگر زمین زیادہ گھٹ ہوتا تو قبر کھود سکتے، کھیتی باڑی کر سکتے. اللہ نے زمین کو ہمارے جیسا پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے زمین کو ہمارے جیسا پیدا کیا، ہمارے حساب سے نہ زیادہ گھٹ نہ زیادہ نرم. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے زمین. اس میں بھی انسان اللہ کا شکر بجا لائے. اس کے بعد فیہا فاکہہ، اس زمین میں کیا ہے؟ فروٹس ہے. النخل، کھجور. کھجور ہے نا، کہاں اگتا ہے زیادہ کھجور؟ سعودی عرب میں اگتا ہے. اچھا، کھجور کی اللہ نے ایک نعمت، والنخل ذات الاکمام. کھجور کا جو درخت ہے اس طرح پیک ہوتا ہے پورا. اگر آپ یوٹیوب میں لکھیں گے ذات اس طرح پیک ہوتا ہے. یہ پھٹ کے جو نا کھجور نکلتا ہے. اکمام کا مطلب اسے بولتے کف. اس طرح ہوتا ہے کھجور کا درخت، یہاں سے پھٹ کے جو نا کھجور نکلتا ہے. 1000-2000 کھجور ہی نکلتا ہے. یہ کون نکالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کی قدرت. یہاں نعمتوں کا ذکر ہے. ایک فروٹس اور کھجور بھی اللہ کی. اسی وجہ سے حدیث آتا ہے البیت لا تمر فی جیاع اہلہ. جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکیں. جس گھر میں کیا نہ ہو؟ کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکیں. یاد کھجور کی بڑی فضیلت یاد رہی. خاص طور پر اجوا کھجور کیا آتا ہے. جو مسلمان 7 اجوا کھجور کھاتا ہے اس دن اسے کس کا اثر نہیں ہوگا؟ زہر کا اور جادو کا اثر نہیں ہوگا. کھجور کھانے کی بھی عادت ڈالے. اور نعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ والحب. حب بولتی ہیں کہ دانا، بٹانے، بلر، یہ بھی اللہ کی ہے. والحب بولتی ہیں کہ دانا، جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں یہ بھی حب ہے. بٹانے تمام لوگ جو نا یہ بھی حب ہے. ذو العصف، اس کا چھلکا، بٹانے کا جو چھلکا آتا ہے یہ کس کا غذا ہے؟ جانوروں کا غذا ہے. حب یہ ہمارا غذا ہے. بٹانے، بلر. ذو العصف یہ چھلکا، یہ کس کا غذا ہے؟ جانوروں کا. والریحان، خوشبودار پھول. ریحان بولتے ہیں جو پھول جو ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بلکہ آپ سورہ واقعہ میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں اللہ تعالیٰ فروح وریحان وجنت نعیم. مفسرین نے کہا کہ جب ملک الموت آئیں گے انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس،
سب سے پہلے کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے سلام کریں گے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی موت دے. یاد رکھیں ملک الموت سلام کریں گے، پھر اس کے بعد فروح و ریحان، ایک جنت کا خوشبودار پھول اسے سنگائیں گے. جب پھول سنگائیں گے اس کے بعد آسانی سے اس کی روح جنا نکال لیں گے. جس طرح باٹل سے پانی نکلتا ہے نا، اس طرح بڑی آسانی سے ہمارا روح جنا نکل جائے گی. یاد رکھیں اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، ہمیشہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی موت. یعنی کہ یہ پھول جو ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمت، اس میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ اچھی یہ ملتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کیا آیت زیادہ ہے اس صورت میں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا ترجمہ ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا ترجمہ ہے؟ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. پھر بتاتا ہوں میں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہم اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاتے ہیں. پانی کتنا ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں، غسل کرتے ہو کتنا پانی ہم ویٹ. فبأي آلاء، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے لوگوں کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ فروٹس کا ذکر کرتے ہیں. فروٹس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. کتنا فروٹس ہم لوگ کھا کے آدھا اسے پھینک دیتے ہیں ہم لوگ، کتنی چیز ہم ویسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کو مت جھٹلاؤ. جب یہ سورہ رحمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو جن جب بھی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اس کے جواب میں کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں. جب جنوں کے سامنے آیت پڑھا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں. تو اسی وجہ سے علماء نے کہا افضل یہ ہے جب بھی آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں تو ہم یہ آیت پڑھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اس کے بعد اللہ نے کہا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے. اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا؟ مٹی، جو چکنی مٹی جو ہوتا ہے، مٹی ہے، پھر اسے پانی ڈالو، پانی ڈالنے کے بعد اسے ایک شیپ دے دو، اس کے بعد پھر چھوڑ دو اسے، کیا ہو جاتا ہے؟ انگار میں نہیں چلانا، اسے چھوڑ دینا، کیا ہو جاتا ہے؟ چکنی مٹی کا ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ایک ہنڈی کی طرح ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ نے چکنی مٹی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی. وخلق الجان من مارج من نار، جنوں کی پیدائش اللہ نے آگ سے کی. اللہ نے آگ سے گرم گرم جو شعلہ، جو آپ دیکھیں گے جو لکڑی جلانے کے بعد جو لال لال جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ شیطان جن دونوں ایک ہے. یاد رکھیں شیطان اور جن دونوں ایک ہے. جن کو اللہ نے جو ہے نا جو گرم گرم شعلے میں جو اوپر لال لال جو ہوتا ہے اس سے اللہ نے جنوں نے شیطانوں کو اللہ نے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار. اس کے بعد اللہ یعنی کہ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 30 پر ایک مرتبہ آ کر ہے. کتنی مرتبہ؟ 31 مرتبہ آ کر ہے. بڑی آسان صورت ہے، گویا کہ 30 پر ایک آیتیں ہمارے پاس تفسیر آسان ہو گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگوں اب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. اللہ نے ہم کو کان دیا ہے کہ ہم صحیح چیز ہم سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں. وہی اللہ نے کہا اے لوگوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. اللہ نے آنکھ ہم کو دیا کہ ہم آنکھ سے صحیح چیز دیکھتے ہیں یا نہیں، کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلاتے ہیں. تو اسی وجہ سے انسان اللہ بار بار بولتے کہ لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو مت جھٹلاؤ. جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کی تم قدر کرو. یاد رکھو. اس کے بعد کیا کیا نعمتوں کا ذکر ہوا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہاں تک ہماری پیدائش کا، سورج چاند اور درخت کا اور ستاروں کا، اور یہاں سے نوجوان پھلوں کا، یہ بھی نعمت ہے، اور پھول کا بھی نعمت ہے. حسن. اور ہماری پیدائش کیسی ہوئی؟ مٹی سے. جنوں کی آگ سے. اس کے بعد اللہ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، مشرق جہاں سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں سورج، مغرب جسے بولتے کیوں؟ سورج کیا ہے؟ ڈوبتا. مشرق جہاں سورج نکلتا ہے. اللہ نے کہا کہ دو مشرق کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، دو مغرب کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے. سمجھانے کے لیے کیوں دو مشرق دو مغرب، کیا مطلب ہے؟ آج سورج یہاں سے طلوع ہوا، اگر میں کہوں یہاں سے سورج آج طلوع ہوا، ایک مشرق ہو گیا. سبانگ تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے تو کتنے مشرق ہو گئے؟ دو مشرق ہو گئے. مغرب اللہ نے فرمایا کہ دو مغرب کا رب بھی کون ہے؟
اللہ تعالیٰ آج سورج یہاں غروب ہوا صبح کو تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے تو کتنے مغرب ہو گئے؟ 2 مغرب ہو گئے. 2 مشرق کا رب بھی اللہ ہے, 2 مغرب کا بھی. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے, ٹھنڈی کے موسم میں تھوڑا ہٹ کے طلوع ہوتا ہے, گویا کہ 2 مشرق ہو گئے. اچھا مغرب اس میں ٹھنڈی کے موسم میں سورج یہاں غروب ہوتا ہے, گرمی کے موسم میں تھوڑا ہٹ کے غروب ہوتا ہے, 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ایک اور نعمت مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ, اللہ نے 2 سمندر کو اللہ نے چھوڑ دیا, 2 سمندر, یہ 2 سمندر بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ, 2 سمندر کے درمیان جو نا ایک پردہ ہے, یہ پانی وہاں نہیں جاتا ہے, وہ پانی یہاں نہیں آتا ہے, ایک کھارا پانی ایک میٹھا پانی, 2 سمندر میں پردہ ہے. کل ہی مجھے ایک شخص ملے تھے سرسی میں, انہوں نے کہا کہ مجھ سے میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں, ساؤتھ افریقہ میں یہ سمندر پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں ایک سمندر ہے جہاں ادھر کھارا پانی ادھر میٹھا پانی, بیچ میں دونوں نہیں ملتے, کلر بھی الگ الگ ہے دونوں کا, 2 سمندر ہے, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. آپ یوٹیوب میں آیت لکھے مرجل ریڈ سی کے پاس جو نا 2 سمندر ہے, ایک کھارا پانی کا ایک میٹھا پانی, 2 سمندر کے درمیان ایک پردہ پایا جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں, جو لوگ سمندر کے اندر جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں سمندر کا پورا پانی کھارا ہوتا ہے لیکن اندر سے جو پانی آتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے. واللہ اب کیا ہوتا ہے کہ پانی آنے سے مل جاتا ہے نا, پانی وہ نہیں ملتا ہے, پورا پانی کھارا لیکن اندر کا پانی میٹھا. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہی اللہ نے کہا کہ 2 سمندر ہیں, 2 سمندر کے درمیان اللہ نے ایک پردہ کو رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ 2 سمندر میں کیا ملتا ہے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ, لؤلؤ بڑی موتی, مرجان چھوٹے موتی, یعنی کہ ہر قسم کی موتی سمندر میں ملتا ہے. اگر آپ سمندر میں جائیں گے, غوطہ لگائیں گے, وہاں ہر قسم کی نعمتیں آپ کو ملے گی. وہی اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں اے لوگوں آپ سمندر میں جا کر موتی تلاش کرو, کیونکہ سمندر میں جو ہے نا آپ کو موتی جیسے نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کیا ترجمہ ہے؟ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت یہ ذکر کرتی ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ, کشتی شپ چلتی ہے کہاں؟ فی البحر, سمندر میں. 1 روپے کا آئندہ لو کہاں جاتا ہے؟ سمندر کے اندر جاتا ہے, اوپر رہتا ہے. لیکن اتنی بڑی کشتی کس نے رکایا؟ اللہ. کل اعلام, دیکھنے میں پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے. آپ گوا وغیرہ چل جاؤ, وہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کشتی ہیں, پہاڑ کی طرح کشتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کشتی کو اللہ نے سمندر میں رکا دیا. بلکہ اللہ تعالیٰ دوسری صورت میں کہا او یوبقہن بما کسبوا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کشتی کو سمندر میں ڈبا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کشتی کو سمندر میں رکایا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی ہم نے احساس کیا, کتنی مرتبہ ہم نے پھرنے کے لیے ہم جاتے ہیں, کشتی میں ہم بیٹھتے ہیں, کبھی ہم نے احساس کیا کہ اللہ کی نعمت ہے کہ کشتی سمندر کے اوپر کھڑی رہتی ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے, یعنی کہ یہاں تک نعمتوں کا ذکر ہوا. یاد رکھیں اللہ ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت دی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر سورج چاند ستارے اور اللہ نے ترازو کو رکھ دیا تاکہ تم انصاف کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فروٹس کا ذکر کرتے ہیں, پیدائش کا, مشرق اور مغرب کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمندر کا, تمام نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان. کیا مطلب ہے؟ ہر نعمت کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے. پوری نعمت, آج آپ کے پاس دولت ہے, ختم ہو جائے گی. بلکہ آپ سورہ کویرت کی تفسیر پڑھو, جب قیامت قائم ہوگی انسان کے پاس سونا چاندی ہوگا. جب انسان قیامت کا زلزلہ دیکھے گا اس وقت اذا الشمس کوورت, سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. واذا النجوم انکدرت, یہ ستارے گرنے لگیں گے. یہ ماحول دیکھ کر انسان واذا العشار عطلت, اس کے بعد جو قیمتی جو سامان ہے سب چھوڑ دے گا. جب قیامت قائم ہوگی انسان قیمتی سب چھوڑے. اللہ تعالیٰ یہاں سورہ رحمان کی شروع میں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ نے کہا کہ کل من علیہا فان, سب ختم ہونے والا ہے. سب. آج آپ کے پاس مال ہے, کل آپ کے بیٹے کے پاس چل جائے گا, کل ان کے پاس. اس زمین کا اصل وارث کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کون ہے اصل وارث؟ اللہ تعالیٰ ہے.
سورہ حدید میں اللہ نے کہا اصل وارث آپ نہیں، اللہ تعالیٰ، سب ختم ہونے والا ہے، کل من علیہا فان. تو اسی وجہ سے انسان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ سب ختم ہونا، مجھے بھی، آپ سب ختم ہونا. اسی وجہ سے حدیث میں بار بار آتا ہے اکثروا ذکر هذه من لذات الموت، اے لوگو تم موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کی یاد کرو. کیسا یاد کریں گے موت کو ہم؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عدوا انفسکم بالموت، ایسا سمجھو کہ تمہاری باڈی کفن میں، یاد رکھیں، ایسا سوچو تم تمہاری باڈی کفن میں. تو انسان گناہ کرے گا نہیں، حرام کرے گا نہیں. وہی اللہ فرمایا کہ کل من علیہا فان، سب ختم ہونے والے، لیکن باقی رہنے والا کون ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ ذو الجلال باقی رہیں گے. سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ ذو الجلال باقی رہیں گے. جب سور پھونکا جائیں گے، یہاں ایک واقعہ جو نا مشہور ہے تفسیر کی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ ملک الموت دنیا میں جو کچھ ہی تمام کی روح قبض کر لو. تو ملک الموت تمام کی روح جو نا قبض کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے ملک الموت کون باقی ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں، آپ اور فرشتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ملک الموت فرشتوں کی روح بھی تم قبض کر لو. تو فرشتے کی روح بھی جو نا ملک الموت قبض کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملک الموت کون باقی ہے؟ ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت، اے ملک الموت تیری بھی موت ہو جا. تو ملک الموت کی بھی وفات ہو جائے. کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائے. کون باقی رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس وقت تنے تنہا صرف اور صرف اللہ ذو الجلال باقی رہیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے انا المتکبر، میں متکبر ہوں. انا الجبار، میں کیا ہوں؟ جبار ہوں. سب انا سب ختم ہو جائیں گے. اس وقت صرف اللہ ذو الجلال رہیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں ذو الجلال والاکرام، یہ لفظ حدیث میں آتا ہے کہ الذو بیاد الجلال والاکرام. اے لوگوں جب بھی آپ دعا کرتے نا، بولو کہ یا ذا الجلال والاکرام، اللہ مجھے صحت دے دے، آپ کی دعا قبول ہو گیا. اگر آپ دعا میں بولتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام مجھے صحت دے دے، یہ دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ ہی سے مانگتے ہیں. کون؟ جو کچھ آسمان میں. فرشتے کس سے مانگتے ہیں؟ والارض، زمین ہم کس سے مانگتے ہیں؟ سب. یعنی کہ ہمارے دل میں بھروسہ کس پر ہونا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہی سب اللہ ذو الجلال سے مانگتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، یہ بڑی عجیب تفسیر ہے شاید. کل یوم ہوا فی شأن. آپ دیکھیں گے آج کے ماحول میں کوئی انسان سڈن بیمار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا. کوئی انسان کل تک مالدار تھا، آج غریب ہو گیا. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں. کسی کو صحت دیتی ہے تو کسی کو بیماری دیتی ہے اللہ تعالیٰ. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ. آج کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دیے، کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتے. آج اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیے، کسی کو اللہ تعالیٰ غریبی دیتے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یاد رکھ کل یوم ہوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، جب حشر کا میدان ہوگا، حشر کے میدان میں تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن کس کی آواز آئے گی؟ اللہ کے سامنے تمام لوگ. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اب ہم ڈرتے ڈرتے ہونٹ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کانپنے لگتے. حشر کے میدان میں صرف ہونٹ کانپنے کی آواز آئے گی، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگا. فلا تسمع الا همسا. جب اللہ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ہم اللہ ڈر کے مارے صرف ہمارے ہونٹ کانپتے رہیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا وہاں. یہ حشر کا میدان کا ماحول ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ آئیں گے. کس کی حساب و کتاب ہوگی؟ ہماری بھی ہوگی اور جنوں کی بھی ہوگی. یاد رکھیں انسان اور جن دونوں کی جو نا حساب و کتاب ہوگا. اس وقت تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع رہیں گے، انسان اور جن تمام لوگ جمع رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جن. حشر کا میدان کا ماحول، تمام لوگ جمع رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے انسان اور جن، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انسان اور جن جہاں بھاگنا چاہے بھاگو آپ، لیکن اللہ کی بادشاہت سے نہیں تم بھاگ سکتے. دنیا میں تو تم گناہ کر کے چھپ جاتے تھے، لیکن آج حشر کے میدان میں جہاں بھاگنا چاہے بھاگو، لیکن جہاں بھی جاؤ کس کی بادشاہت ہوگی؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی ہوگی. لا تنفذون الا بسلطان. دنیا میں کافر مزاح کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فلاں کم کچھ بھی ہو جائے، لیکن حشر کے میدان میں کوئی نہیں بچا سکتا.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا یرسل علیکما شواظ من نار. اب ایک چیز ہے، یہاں گڑھا ہے، آپ جائیں گے گڑھے کے پاس؟ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو یہاں جہنم ہے، کافروں کو جہنم کے پاس کھینچ لایا جائے گا، لیکن کافر جہنم کے پاس نہیں جائیں گے. جہنم کو دیکھ کے ادھر ادھر جانے لگیں گے. جب کافر جہنم کو دیکھ کے ادھر جائیں گے، سونا پگھلا کر ان کے اوپر آ کے گر جائے گا. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس، سونا جو پگھلانے کے بعد گرم گرم سونا ان کے اوپر آ کے گرے گا. اب کافر جہنم سے بچ کر ادھر بھاگے گا، انگار کے شعلے آ کے گریں گے. کافر جہنم سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن ادھر جائے گا تو سونا گرے گا، اس کے اوپر گرم گرم سونا کس طرح ہوتا، اس کے بعد انگار کے شعلے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے، یہاں تک کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو داخلہ دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نار جہنم سے بچائے. جب بھی جہنم کا ذکر، جیسے کہ رمضان آنے والا ہے، اب درس میں اس میں تراویح میں امام کے منہ سے، آپ کو تو عربی تو نہیں آتے، کم از کم نار کا لفظ معلوم ہے نا. امام کے منہ سے اگر آپ سنتے ہیں بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار، کب دعا قبول ہوتا ہے معلوم نہیں آتا، کس لمحہ دعا قبول ہوتا ہے معلوم. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے کہ یا بنی اللہم اغفر لی فإن للہ ساعۃ لا ترد فیہ الدعاء، اے میرے بیٹے تم ہمیشہ دعا کرنا، معلوم نہیں کہ کب دعا قبول ہوتا ہے. تراویح میں جب امام بولتا ہے کہ جنت کا لفظ، اسی وقت ہم کو کیا پڑھنا ہے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا منظر ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. جنت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کیوں ذکر کرتی ہے نعمت کا، کیا کنیکشن ہے؟ اللہ نے کہا کہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، کافر جہنم میں داخل ہوگا، اس کے بعد اللہ نے کہا اے لوگوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. جہنم کے بعد نعمت کا کیا کنیکشن ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جہنم کا عذاب ابھی اللہ نے یہ نہیں کیا ہے، مطلب ابھی اللہ نے کسی جہنم میں نہیں ڈالا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ابھی قیامت نہیں لائی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ابھی موقع ہے ہم لوگوں کو اس جہنم سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے عبادت کریں. یعنی کہ جہنم کے بعد اللہ نعمت کا کیوں ذکر کرتی، ابھی قیامت نہیں آیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جب آئے گا تو وہاں کوئی بچ نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ جو آسمان جو نا پھٹ جائے گا. وردہ بولتے گلاب، روز کو ہم نے دیکھے نا، روز کس طرح ہوتا ہے، وہاں کٹا ہوا نظر آتا ہے نا، اس طرح پورا آسمان جو نا کٹا ہوا نظر آئے گا، وہاں پھٹا ہوا نظر آئے گا، پورا آسمان پھٹ جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی پورا آسمان پھٹ جائے گا. اللہ نے کہا کہ وردہ گلاب کی طرح، جس طرح گلاب کا پھول وہاں پھٹا ہوا نظر آتا ہے، اس طرح پورا آسمان پھٹ جائے گا. کدھان، اب جیسا کہ چھمڑا اگر آپ زمین میں ڈال دو تو کس طرح ہوتا ہے چھمڑا، اس طرح پورا آسمان کو اللہ تعالیٰ چھمڑے کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، اتنا چھوٹا. گویا کہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، ہم لوگ گھی بناتے نا، گھی کے نیچے کیا ہوتا ہے، چھتا ہوتا ہے. پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. ایک چھتا جو کہ اندر جو گھی کے نیچے جو ہوتا ہے چھتا، اس طرح اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. تو امام سعدی رحمہ اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جب آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح بنا دیں گے، میرے اور آپ کی کیا حیثیت یاد رکھیں، ہم کون سے اتنی بڑی مخلوق جو آسمان ہے اللہ اسے چھتی کی طرح بنا دیں گے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگ کون سی نیکی ہم نے کیا. اسی وجہ سے انسان جس طرح ہم سجدے میں اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس سے بڑھ کر عذاب قبر کے سے دعا مانگیں، اللہ ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائیں. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں اللہ حشر کے میدان میں جو تکلیف ہے وہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، حشر کے میدان میں فرشتے کسے جہنم میں داخل کرنا کسے جنت میں داخل کرنا نہیں پوچھیں گے. فرشتے تو مسلمان کی تو کافر ہے، کیسا پہچانیں گے فرشتے مسلمان کافر کر کے، کیسا پہچانیں گے فرشتے؟ ہم وضو کے ذریعے سے وضو کرتے ہیں نا، ہم لوگ وضو کرنے کی ہمارا فیس ہمارا ہاتھ چمکتا ہوا ہوگا، غرا محجلین من اثر الوضو، وضو کی وجہ سے ہمارا فیس ہاتھ چمکتا ہوا، فرشتے دیکھ کر پہچان لیں گے یہ مسلمان ہے کافر ہے. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں فرشتے کے لو آسان ہے، قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا، معلوم ہے اسے دابۃ الارض بولتے ہیں، وہ جانور پہچان لے گا کون مسلمان ہے کون کافر ہے، کون پہچان لے گا وہ جانور. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ جانور پہچان لے گا تو فرشتوں کو کیا ضرورت ہے پہچان،
فرشتے تو بڑے آسانی سے فرشتے پہچان لیں گے حشر کے میدان میں کون مسلمان ہے کون کافر ہے. تو اس کے بعد اس دن فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبٍ، فرشتے نہیں پوچھیں گے تو مسلمان کی تو کافر کی، ڈائریکٹ پکڑ کے اسے جہنم میں داخلہ دیں گے. اچھا کوئی بتا سکتے کہ کل من علیہا فان، اللہ نعمت کے بعد کل من علیہا فان کیوں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہر نعمت فنا ہونے والی ہے. اس کے بعد ذو الجلال والاکرام کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ دعا میں کیا پڑھے تو دعا قبول ہوتا ہے، یا ذو الجلال والاکرام، اگر آپ دعا میں پڑھیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جو نا تمام لوگوں کو جمع کر کے کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ یا معشر الجن والانس. ہاں آج بادشاہ، آج کہیں بھی بھاگنا چاہے تو بھاگو، لیکن کہیں بھاگ سکتے وہ لوگ نہیں بھاگ سکتے. آج اللہ کے بادشاہ سے نہیں بھاگ سکتے. اب جہنم میں جب کافر کو لایا جائے گا، کافر ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے تو کیا آ کے گریں گے کافر پر؟ سونے، پگھلایا ہوا سونا اور انگار آ کے ان کے اوپر گریں گے. یہ آسمان کو اللہ تعالیٰ کیسے بنا دیں گے؟ چھتے کی طرح، گلاب کی طرح، چھتی کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل فرشتے یعرف المجرمون بسیماہم، فرشتے پہچان لیں گے کون کافر ہے کون مسلمان ہے. پھر فرشتے فیؤخذ بالنواصی، فرشتے پیشانی پکڑیں گے، پیشانی پکڑیں گے. والاقدام، پیر. مفسرین نے فرمایا کہ اس کا پیشانی، اس کا انسان ایسا کھڑا ہے سمجھو، اس کا پیشانی ایسا کرے ہم سر، پھر پیر، سر کو پیر کو ایسا کر کے فرشتے اس کو جہنم میں پھینکیں گے. اس کے سر کو یعنی سر کے بال سے پیچھے کریں گے، پھر پیر کو پیچھے کر کے فرشتے اس کو جہنم میں پھینکیں گے. اچھا فرشتے پیشانی کیوں پکڑیں گے؟ سر، ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، پیشانی کی. انسان گناہ کہاں سے کرتا ہے؟ کہاں سے سوچتا ہے انسان؟ یہی سوچتا ہے. کافر کفر کرنے کے لیے کہاں سے سوچتا ہے؟ یہی لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. سورہ اقرا میں اللہ نے کہا یہ پیشانی جھوٹا ہے کافروں کا. اسی پیشانی کو پکڑ کر فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے. اس کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. کل کافر سے کہا جائے گا کہ کافر یہی وہ جہنم ہے جس کو تو جھٹلاتا تھا. کافر قیامت کو مانتی ہیں؟ آج نہیں مانتی. تو اللہ نے کہا کہ یہی جہنم ہے کافر جس کا تو جھٹلاتا تھا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا جہنم میں. کتنا گرم کھولتا ہوا پانی؟ اگر آپ 5 گھنٹہ یہ پانی گرم کرو کتنا گرم ہوگا پانی؟ اگر اب 1 دن پورا گرم کرو کتنا گرم ہوگا پانی؟ جب سے اللہ نے جہنم بنایا ہے اس وقت سے پانی گرم ہو، لے کے آج بھی گرم ہو رہا پانی ہو، قیامت تک وہ پانی گرم ہوگا. اتنا گرم، اتنا گرم. تو مفسرین نے، امام واحدی نے التفسیر البسیط میں ذکر کرتے ہیں اس پانی کا یہ قطرہ، اس پانی کا گرم گرم پانی جو جہنم میں، اس کا یہ قطرہ پہاڑ میں گر جائے پورا پہاڑ پگھل جائے گا. اتنا گرم پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے اللہ تعالیٰ دیں گے، اتنا گرم پانی. تو اسی وجہ سے جہنم بڑی خطرناک چیز. یاد رکھیں اس جہنم سے بچنے کے لیے جو بھی ہو سکے قربانی کرو. یاد رکھو مال دولت کچھ بھی ہو سکے. صحابہ نے پورے چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہاں آ گئے تھے؟ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. کیوں؟ صرف جنت کے لیے. بس یہ قربانی دنیا میں دینا چاہیے جنت کے لیے. بغیر جنت آسانی سے نہیں ملتی. یاد رکھیں یعنی کہ یہ جہنم اتنا گرم پانی، جیسا کہ کیا ہوتا ہے گرم گرم پانی میں کیا نکلتا ہے؟ بھاپ نکلتا ہے. جب کافر پینے کے لیے جو نا پانی اپنے فیس کے قریب لائے گا، گرم گرم پانی پینے کے لیے، اس کے بھاپ کی وجہ سے فیس کا پورا چمڑا نیچے گر جائے گا. پگھل کے فیس کا پورا چمڑا نیچے گر جائے. کافر مجبوراً اسے پیاس لگے گی، جب وہ پانی پیے گا اللہ نے کہا کہ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کے پورے انتڑیاں پگھل جائیں گے. گرم گرم پانی پائپ میں ڈالو کیا ہوتا ہے پائپ، اس طرح اس کا پیٹ کے پورے انتڑیاں پگھل جائیں گے. اتنا گرم پانی ہوگا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے لوگو جہنم ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ جو نا سدھر جاؤ. یاد رکھو ابھی ہم جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جاؤ. یاد رکھو جو آج تک دین سے دور تھا ابھی کم از کم دین کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ ابھی موقع ہے میرے اور آپ کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں ہم تک اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں. جہنم کا کیا کیا ذکر ہے یہاں کوئی بتا سکتے؟ فرشتے کیسا پہچانیں گے یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کیسا پہچانیں گے فرشتے؟ وضو کے اعضاء کے ذریعے سے. اور جہنم میں کیا ہوگا؟ گرم گرم
گرم گرم کھولتا ہوا پانی جہنم میں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے جنت کا ذکر کرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہیں. پھر ترجمہ کرتا ہوں. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہیں. انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے, سر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ دل میں جو سوچ آنے کی وجہ سے, وہ خیال آنے کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. صرف اللہ سے ڈر کر وہ گناہ کو جب چھوڑے گا اس کے لیے 2 جنت یاد رکھے. کون سا؟ سونے کی جنت ہوگی. 4 جنت ہے پورا, 2 سونے کا 2 چاندی کا. جنتان من ذهب و جنتان من فضة, ترمذی کی حدیث ہے. 2 جنت سونے کے, 2 جنت چاندی کے. ایک انسان موبائل اٹھاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے, اللہ سے ڈر کر وہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ تجھے 2 جنت دیں گے. کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ اللہ کے. یعنی کہ ایک بات یاد رکھیں, جو انسان گناہ کرتا ہے اگر آپ اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیں گے, آپ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے, اللہ کے لیے اس سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کا بہترین بدلہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا. کوئی انسان سود کھاتا ہے, اللہ کے لیے سود اسی دنیا میں چھوڑ دیتا ہے, اللہ اسی دنیا میں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, مال کی شکل میں جو بھی ہو, نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے اسے. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہیں. اچھا جنت کیسی ہوگی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. ٹہنیاں ہوں گی جنت میں. اب دیکھیں درخت میں کیا ہوتا ہے, لمبے ٹہنیاں ہوتی ہیں. جنت میں جو نا اس طرح ٹہنیاں ہوں گے, بہت زیادہ جو نا درخت ہوں گے جنت میں, بہت زیادہ جو نا درخت ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں دیکھیے جہنم کا ذکر ہوا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نا ہمارے دل میں جہنم کا ڈر بھی ہو اور جنت سے امید بھی ہو, خواہش بھی ہو. دونوں چیز ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی جنت کے بارے میں پڑھے, نہیں, خالی جہنم کے بارے میں صرف ڈر, یہ نہیں ہونا چاہیے. 2 بھی ہونا چاہیے, الرجا والخوف. ہمارے دل میں اللہ کے رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی. یہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں. اور جنت فیہما عینان تجریان, 2 سونے کی جنت. اچھا سونے کی جنت اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ المقربین, جو فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور نفل نماز بھی پڑھتا ہے. فرض نماز معلوم ہے, اب نفل نماز, اس کے لیے سونے کی جنت ہے. ہر ایک کیونکہ عبادت میں, کیونکہ یہاں اتنے لوگ جمع ہوئے, کوئی زیادہ عبادت کرنے والا ہے, کوئی کم ہے کیٹیگری سے عبادت میں. آپ فرض اور نفل دونوں پڑھیں گے ہر چیز میں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے فرض حج بھی کریں گے, عمرہ بھی کریں گے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے زکوٰۃ بھی دیں گے, صدقہ و خیرات بھی کریں گے. اگر آپ کے پاس ہے فرض و نفل اگر 2 بھی کریں گے, اللہ آپ کو سونے کی جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو سونے کی جنت میں داخلہ دے. یہ سونے کی جنت. اب یہ سونے کی جنت کیسی ہوگی؟ فیہما عینان تجریان, اس میں ندی بہتے ہوئیں گے. کیا کیا ندی ہوں گے جنت میں؟ شراب کے اور شہد کے اور دودھ کے اور پانی کے, اور کئی ندی ہوں گے جنت میں. بلکہ تفسیر کے جو امام ہیں, امام طبری تفسیر کے امام ہیں, جامع البیان کی مشہور تفسیر ہے, تفسیر کے امام, وہ ذکر کرتی ہیں کہ جنت میں ندی ہوگا, ندی کے پاس گلاس رکھا ہوا ہوگا, شراب کی ندی سمجھو, وہاں گلاس رکھا ہوا ہوگا. آپ کو شراب پینے کی خواہش آئی جنت میں, آپ جائیں گے وہاں, ندی سے خود بخود پانی آ کے اس گلاس میں گر جائے گا. اچھا لیکن کتنا گرے گا؟ سورہ دہر کی تفسیر پڑھو, قدروها تقدیرا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہم پانی پیے تو کیا ہوتا ہے, پیٹ کلاتا ہے, کم پیے تو پیاس نہیں مٹتا ہے, لیکن اتنا پانی آ کے گرے گا جتنا آپ کو ضرورت. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے, علیم بذات الصدور ہے, اللہ تعالیٰ سینوں کی بات جاننے والا ہے. یعنی کہ شراب آ کے اتنا ہی گلاس میں گرے گا جتنا آپ کا پیاس مٹ سکتا ہے. یاد رکھیں, کیونکہ زیادہ پینے سے بھی پیٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے, کم پینے سے پیاس نہیں مٹتا, لیکن اللہ کی نعمت ہے. اسی وجہ سے جنت کے بارے میں آتا ہے وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ, انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہے. میں جنت کی بات نہیں کرتا, جنت سے پہلے کیا ہے, کہاں ہے جنت؟ 7ویں آسمان میں ہے جنت, 7ویں آسمان. اچھا جنت ہے, جنت کے رائٹ سائڈ میں ایک درخت ہے جو سدرۃ المنتہا, بیر کا درخت بولتے ہیں, معلوم ہے بیر چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے بیر. اچھا حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی وہ بیر کتنا بڑا ہے, ہمارے پاس بیر کتنا ہے, اتنا چھوٹا ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کلقلہ, وہ جو بیر ہے وہاں جنت کے بازو درخت ہے, وہ ہانڈی کی طرح اتنا بڑا بیر ہے. یاد رکھیں, اتنا بڑا بیر وہ. اچھا پتے کتنے ہوتی, اتنا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کأذناب الفیل, ہاتھی کی کان کی طرح پتے ہیں اس کے, اتنے بڑے بڑے پتے ہیں.
یعنی کہ بیر ہانڈی کی طرح، پتے ہاتھی کے کان کی طرح، تو اور اس کے درخت کی طرح پورے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، پورے فرشتے. بلکہ یہاں تک علماء نے کہا اس درخت میں سونے کی چھڑیاں ہی یاد رکھیں، اس درخت میں. لیکن جنت کیسی، یہ جنت کے باہر کا منظر ہے، جنت کیسی ہوگی؟ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، انسان سوچ بھی نہیں سکتا جنت. اس وجہ سے ہم کیسا دعا کریں گے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، جنت خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ، دیکھیے جنت کیسی ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کا فروٹس ہوگا جنت میں. زوجان، جو بھی فروٹس ہے جنت میں اس کی 2 قسم ہوگی، یہ ایک تازہ ہوگا، ایک سوکھا ہوگا. جیسا کہ ہمارے پاس مناخا جو ہوتا ہے، فروٹس بھی ہوتا ہے اور اس کا ڈرائی فروٹ بھی ہوتا ہے. جنت پہ جو بھی فروٹس ہوں گے اس کے 2 قسم ہوں گے، یہ ایک سوکھا ہوا ہوگا، ایک تازہ ہوگا. سوکھا ہوا مطلب ویسے وہ بھی تازہ ہی یاد رکھے جنت میں، یعنی کہ جنت میں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جنت کے جو بھی فروٹس ہیں وہ انجیر کی طرح ہوں گے. انجیر کا کوئی ویسٹ ہوتا ہے اس میں، اس طرح جنت پہ جو بھی فروٹس میں کوئی ویسٹ نہیں ہوگا، جو بھی کھائیں گے جنت پہ اس میں کوئی ویسٹ نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سونے کی جنت ہے. کس کو ملے گی سونے کی جنت؟ جو مقربین. کون ہی مقربین؟ جو فرض اور نفل دونوں پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے نا، فرض نفل تہجد پورا. اچھا یہ جنت کیسی ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. اب صوفہ سیٹ ہوتا ہے گھر میں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسپنج ہوتا ہے، روئی ہوتا ہے. بطائنها من استبرق. جنت پہ جو صوفہ سیٹ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا؟ ریشم ہوگا. یاد رکھیں اندر ریشم، تو اوپر کیسا ہوگا؟ جب اندر ریشم ہے تو اوپر کیسا ہوگا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اوپر نور ہوگا. یاد رکھیں ان المقسطین علی منابر من نور یوم القیامہ علی یمین الرحمن. اندر ریشم کا ہوگا لیکن جو ممبر ہوگا جنت میں پورا نور کا ہوگا. یاد رکھیں. پھر اس کے بعد وجن الجنتین دان، یعنی کہ آپ جنت میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو موز کھانے کی خواہش ہے. جیسا کہ یہاں آم کا درخت ہے، ڈائریکٹ آم توڑ کو کھانے کا مزہ الگ ہوتا ہے، کھیت میں توڑ کو کھانے کا مزہ الگ ہوتا ہے. جنت میں آپ بیٹھے رہیں گے، آم کھانے کی خواہش ہوگی، خود بخود درخت آ کے جھک جائے گا، آپ بیٹھے بیٹھے توڑ کے آپ کھائیں گے. قطوفها دانیہ، سورہ حقہ میں اللہ نے کہا. بلکہ یہاں تک حدیث میں کہ انسان سویا ہوا ہوگا، اسے سپوٹا کھانے کی خواہش ہوگی. سپوٹا کا ذکر نہیں بلکہ فروٹس کا ذکر ہے. تو خود بخود درخت آ کے جھک جائے گا، سوئے سوئے جو نا وہ ڈائریکٹ درخت سے توڑ کے سپوٹا کھائے گا. یہ جنت، وہ جن الجنتین دان. بلکہ امام طبری رحم اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان جب جنت میں بیٹھا رہے گا وہاں سے پرندہ گزرے گا، انسان دل میں خواہش کرے گا اللہ مجھے پرندہ چاہیے، وہ خود بخود بن کر اس کے گود میں آ کے گر جائے گا، بن کر پورا یہ جنت ہے. یعنی کہ جنت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. جنت پہ جو بھی عورتیں ہوگی اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گی. قاصرات الطرف، کہیں نہیں دیکھے گی اپنے شوہر کے علاوہ. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. جنت پہ اللہ تعالیٰ حور کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ مردوں کے لیے حور. اب حور ایسے ہوں گے اس سے پہلے کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہوگا، نہ انسان نہ جن. سب سے پہلے ایک مومن ہی اسے ٹچ کرے گا. یہ حور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اچھا وہ حور کتنے خوبصورت تھیں، کأنہن الیاقوت والمرجان. اب ایک موتی ہے، موتی میں آپ تاگا ڈالو، باہر سے تاگا نظر آتا ہے. حور ہیں اتنے خوبصورت ہوں گے، حدیث میں آتا ہے ان کے ہڈی کے اندر کا جو گوشت ہے باہر سے نظر آئے گا، ان کا گدو جو ہے نا پاؤں کا باہر سے نظر آئے گا. اتنے خوبصورت ہوں گے حور ہیں. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. یہ آپ کے نیکی کا اللہ تعالیٰ بدلا دیتے ہیں. آپ نے جو اس دنیا میں آپ جو نیک کام کیا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دیں گے. اچھا سونے کی جنت میں کیا کیا ہوں گے کوئی بتا سکتے ہیں؟ چشمے ہوں گے، اور شہد کی، دودھ کی، اور پانی کی نہریں ہوں گی، اور صوفہ سیٹ کیسا ہوگا؟ اچھا اس کے اوپر کیا نور. اور جو فروٹ جب ہم سوچیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جھاڑ خود آ کے جھک جائے گا. اور اس میں ہر قسم کا فروٹس آپ کو، جو بھی فروٹس ہے وہ جنت میں کس طرح ہوں گے؟ 2 رقم کے ہوں گے، انجیر کی طرح ہوں گے. کیونکہ انجیر میں کیا بھی
کوٹے نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, سونے کی جنت کے علاوہ اور 2 جنت ہے. وہ کون سا ہے؟ چاندی کی جنت. یاد رکھیں. اب یہ چاندی کی جنت یہ کس کو ملے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ, جو صرف اور صرف فرض نماز پڑھتا ہے, صرف اور صرف فرض حج کرتا ہے استطاعت رہے تو, صرف اور صرف زکوٰۃ دیتا ہے, صدقہ نہیں کرتا ہے, جو صرف اور صرف ایسے کہ کیونکہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اگر پوچھتے اللہ کے نبی کیا چیز مجھ پر واجب ہے, تو دیہاتی نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیہاتی آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. دیہاتی نے کہا اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے, آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. پھر وہ دیہاتی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں صرف فرض حج کروں کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. صرف میں زکوٰۃ دوں کافی ہے؟ ہاں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی صرف اور صرف تو واجب کام کرے گا تیرے جنت گارنٹی ہے. کم از کم فرض نماز بھی پڑھو یاد, کم از کم. زکوٰۃ واجب ہو گیا عورتوں پر, زکوٰۃ ادا کرے عورت. 85 گرام سونا عورت کے پاس ہے, اس پر 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. یعنی کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب ہے. جو چاندی کی جنت کس کو ہے؟ صرف فرض نماز پڑھتا ہے, صرف فرض نماز, توحید, فرض نماز, صرف زکوٰۃ, صرف حج, صرف اور صرف جو نا واجب چیز کرتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ, اچھا, مُدْهَامَّتَانِ, قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے, سب سے چھوٹی آیت قرآن. لیکن یہ چھوٹی آیت جو نا اس میں جنت کا پورا منظر ذکر آ گیا. مدہامتان کا معنی ہے, آپ درخت کو دیکھو یہاں لائٹ بلیک نظر آتا ہے, یہ جو درخت ہے آپ دور سے دیکھو تھوڑا بلیک نظر آتا ہے, گرین ہے درخت لیکن دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ بلیک نظر آتا ہے. یعنی کہ جو چاندی کی جنت پہ اتنا درخت ہوگا لائٹ جو نا بلیک نظر آئے گا. وہ مدہامتان کا معنی یہی ہے. آپ درخت کو آپ دیکھو یہاں الحمدللہ کتنے درخت ہیں, آپ صرف دیکھیں گے تو آپ کو بلیک نظر آئے گا درخت دور سے. اس طرح چاندی کی جنت پہ اتنے درخت ہوں گے آپ کو لیٹ وہ بلیک جو نا نظر آئے گا. یہ مدہامتان کا معنی ہے. سمجھ میں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. چاندی کی جنت میں چشمے نیچے سے ابلیں گے, سونے کی جنت میں بہتے جائیں گے, لیکن اس میں نیچے سے جو نا پانی, جس طرح کہ بورول سے پانی آتا ہے نا, اس طرح چاندی کی جنت پہ زمین سے جو نا پانی نکلے گا. اب چاندی کی جنت پہ کون سا فروٹس ہوگا؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ, اس پہ فروٹس ہوگا چاندی کی جنت میں. وَنَخْلٌ, کھجور ہوگا. وَرُمَّانٌ, انار ہوگا. لیکن وہ جنت میں ہر قسم کے فروٹس ہوں گے. سونے کی جنت میں, چاندی کی جنت میں انار, کھجور اور فروٹس ہوں گے. یاد رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, جنت میں جو بھی عورتیں ہوں گی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے. خیرات, جنت پہ جو بھی عورتیں ہوں گے, حور عین, جو ہماری بیویاں, جو ہمارے بچے, جو بھی عورتیں ہوں گی جنت میں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے, بہت جو ہے نا وہ نیک ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ حور مقصورات فی الخیام, یہ جو حور ہے وہ رکے ہوئے ہوں گے ٹینٹ میں. جیسا کہ ٹینٹ, پردے کا ٹینٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں, یہ حور عین کے اللہ نے موتی کا ٹینٹ ہوگا. اللہ نے حور عین کو پیدا کر دیا, پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کے اوپر موتی کا گھر اللہ نے رکھ دیا. ہمیشہ ہمیشہ حور عین و موتی میں رہیں گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یہ حور عین وہ ہیں اس سے پہلے کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متکئین علی رفرف خضر, جنت میں رفرف بولتے ہیں کہ جو پلو, جو صوفہ سیٹ میں جو ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوتی, خود گرین کلر کے ہوں گے. کیوں گرین کلر کے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ جو صوفہ سیٹ میں جو چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوں گے وہ گرین کلر کے ہوں گے. کیوں؟ آپ پھرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ دماغ سکون کے لیے کہاں جاتے؟ ہم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, گرینری کے پاس ہم جاتے ہیں, ہریالی کے پاس. یعنی کہ مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے جو چھوٹے چھوٹے جو تکیا ہوں گے جنت میں وہ بھی گرین کلر کے ہوں گے. متکئین علی رفرف خضر, بلکہ اللہ نے کہا کہ ہمارا جو کپڑا ہوگا جنت میں وہ بھی گرین کلر کا ہوگا. وہ عبقری, ہائی کوالٹی کا ہوگا. تو عبقری بولتے ہائی کوالٹی کا, جنت میں جو بھی ہوگا ہائی کوالٹی کا. حسان, بہت خوبصورت ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ تبارک اسم ربک. تبارک کیا معنی ہے تبارک کا؟ یعنی کہ تبارک کا معنی بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جنت سونے کی جنت ہے اور چاندی کی جنت. چاندی کی جنت کیسی ہوگی؟ اس میں ندی کیسے ہوں گے؟ ابلتے ہوں گے. اس میں فروٹس, ہر قسم کے فروٹس ہوں گے؟ نہیں, ہر قسم کے فروٹس میں نہیں ہوں گے. اور حور عین کس میں ہوں گے؟ موتیوں کے ٹینٹ میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا ایک پلو کا ذکر کرتے, جو تکیا جو ہوگا جنت میں وہ کیا کلر کا ہوگا؟
کیوں؟ سکون ملتا ہے. اب جہر کو دیکھیں سکون ملتا ہے نا اس طرح. آخری آیت میں اللہ نے کہا تبارک اسم ربک. کیا معنی ہے؟ با برکت ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک. حدیث میں آتے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم. اللہ نے کہا کہ تبارک کا معنی ہے کہ پوری دنیا والے ایک زمین میں جمع ہو جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان اور جن ہی پورے ایک میدان میں جمع ہو گئے. تمام لوگ اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ تمام کو ان کی پوچھی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تبارک کا معنی یہ ہے اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. کس سے مانگیں گے ہم؟ لوگوں سے مت مانگیں. لوگ آپ کو آج دیں گے, کل آپ کو دھتکار دیں گے. تبارک کا معنی یہی ہے آپ اللہ سے مانگو, اللہ اتنا دے گا ما نقص ذلك من ملک شیئا, اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ جو نا ذو الجلال ہے, عظمت والا ہے, الاکرام عزت و احترام کرنے والا ہے. کس کا؟ جنت میں. کس کا؟ نیک لوگوں کا. نزلا من غفور الرحیم. جیسا کہ میں بولتا ہوں مہمان, ہمارے گاؤں کے کوئی مالدار ہیں, ان کی طرف سے مہمان نوازی ہے آپ کو. آج آپ کو دعوت ہے, آپ کیا سوچیں گے؟ آپ ایک مالدار شخص کی طرف سے دعوت ہے, آج کوئی پالیٹکس سے وہ دعوت دے رہا ہے. یہ اکرام اللہ کی طرف. نزل, اللہ مہمان نوازی کریں گے جنتیوں کا. اللہ کی مہمان نوازی کیسی ہوں گے؟ نزلا من غفور الرحیم. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی اکرام, اللہ تعالیٰ مومنوں کا اللہ تعالیٰ جنت میں عزت و احترام کرے گا. یعنی کہ سورہ الرحمن کی کچھ مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں, یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کیا ہوگا اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 سونے کی جنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کن کو دیں گے؟ جو فرض اور نفل پڑھتے تھے. اس کے بعد چاندی کی جنت اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ جو صرف واجب پڑھتے ہیں. تبارک کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. آپ اللہ سے مانگو, لوگوں سے مت مانگو. یہ کچھ مختصر تفسیر اسے رحمان کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور الحمدللہ جو بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے دلوں میں قرآن سے محبت ہونا چاہیے. ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ مال, دولت, گھر, بنگلہ. قرآن کی محبت ہمارے. آج یہ پورا موسم ٹھنڈا ہے, گرم ہے؟ ٹھنڈا. ہمارے دل کا موسم قرآن بننا ہے. اس کے لیے کیا دعا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. ربیع بولتے موسم کو بولتے, اللہ ہمارے دل کے موسم کو تو قرآن بنا دیا تھا. جس طرح آج پوری دنیا میں اب یہاں ہر جگہ ٹھنڈی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ میری دل کے ہر کونے کونے میں تو قرآن کو رکھ دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا. میرے دل کا جو نا نور بنا دے, اسے میرے سینوں کا نور بنا دے. انسان قرآن سے محبت کرے, اللہ آپ سے محبت کرے گا, بلکہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, بس شرط ہے کہ آپ قرآن سے محبت کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک.